وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله فقال إصلاح ذات البين فاتقوا الله وإياكم وسوء ذات البين فإنما هي الحالقة لا أقول أنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، سورۃ الانفال کی آیت پہلی اور پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم تمام مسلمانوں کو تین باتوں کو حکم دیا. فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ایمان کا تقاضا ہے. تین باتیں ایسی بیان کی، تین باتوں کا حکم دیا جن کا تعلق ایمان سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں فاتقوا اللہ، پہلے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تقوی اختیار کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا کر دے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اس دعا کو پڑھنا چاہیے. دوسری دعا یاد کر لیں دوستو، سارے دین کا دار و مدار کس پر ہے؟ تقوی پر. انسان میں تقوی آ جائے تو دوسری دعا ذرا یاد کریں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ مجھے تقوی دے، اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا، اللہ ہمیں پاک دامنی عطا فرما، اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا کر کے دنیا کے لوگوں سے بے نیاز کر دے. اتنا ہمیں دے کہ دنیا میں کسی کی ضرورت ہمیں رہ نہ جائے، کسی کا محتاج نہ بنا. نمبر 2 وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے ذات بینکم درست کر لو. کیا مطلب؟ آپس کے تعلقات اصلاح ذات البین کرو. دوسرا حکم اصلاح ذات البین. بین کے معنی آتی ہیں اصل میں جدا ہو جانا، کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کر دینا. اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ بین. اس مائک کو الگ کر دیا، اس کو الگ کر دیا، اس ٹرین کو کہا جاتا ہے بین. شریعت کے اصطلاح میں بین کہتے ہیں ایسی چیزیں جو آپ کو آپ کے بھائی سے جدا کر دے، آپ اور آپ کے بھائی کے درمیان پھوٹ ڈال دے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذات البین. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. بدترین چیز انما المؤمنون اخوہ، سارے کلمہ گو ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ رب العالمین نے وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے نبی فرماتے اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم آپس میں اخوان بھائی بھائی بن جاؤ. کما امرکم اللہ، جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا. اب اگر ہم میں سے کسی سے کوئی ایسی بات ہو کہ بھائی ناراض ہو کر کے الگ ہو جائے، یا ہم کوئی ایسی حرکت کریں کہ جس کی بنا پر ہمارا بھائی ہم سے کنارے ہو جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذات البین. اللہ فرماتے اس کی اصلاح کر، اصلاح ہو ذات البین. اگر کوئی چیز ایسی پیدا ہو گئی ہم سے یا آپ سے، آپ کے پڑوسی سے، ہمارے رشتہ داروں سے، کہ جس نے ہمارے اندر پھوٹ ڈال دیا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی.
اصلاح ذات البین کا مطلب کہ اس چیز کو ختم کر کے مصالحت کر لو، اصلاح کر لو، یہی ذات البین۔ اور دوستو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین۔ انسان بہت کچھ صدقہ کرتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، یتیم خانے میں، کبھی انسان غریب محتاج کو بہت صدقہ کرتا ہے، لیکن آپ فرمایا افضل الصدقۃ، سارے صدقوں سے افضل صدقہ کیا ہے کہ آپس کے بگاڑ کو دور کر کے آپس میں مل جاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا آج جو میں نے پڑھی، اللہ کی حدیث جو میں نے پڑھی، ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، احمد اور بہقی کی حدیث، آج لوگوں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ والصدقہ، الا اخبرکم بافضل الصیام افضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا عمل جو تمہارے تین بڑے اعمال سب سے ہیں، ایک ہے کیا؟ صدقہ، نمبر 2 صوم، نمبر 3 نماز۔ یہ تین بڑی عظیم ترین عبادتیں ہیں دوست۔ نماز کے متعلق اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز میں خیر ہی خیر، نیکی ہی نیکی رکھی ہے۔ صدقے کے بارے میں کیا پوچھنا؟ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، انسان کے گناہوں سے رب کتنا بھی ناراض ہو، لیکن اگر للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا تو بندے کا صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کوئی معمولی چیز نہیں۔ نمبر 3 روزہ، روزے کے بارے میں کیا پوچھنا؟ کیا پوچھنا؟ آپ فرماتے ہیں من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس شخص نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، فردی روزے کی بڑی فضیلت ہے نفلی روزہ، جس نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے، ایک دن کے نفلی روزے سے اللہ بندے کو اتنا دور ہٹا دیتا ہے، جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے درمیان ہے۔ کیا پوچھنا؟ لیکن سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان تینوں نفلی عبادتوں سے بڑی عبادت کیا ہے بتاؤں؟ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے نفلی نماز، نفلی صدقے، نفلی روزے سے بھی بڑا عمل ہے؟ صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں پاس پڑوس میں، مومنوں میں، رشتے ناتے میں اگر شیطان نے کسی بات پر لڑا کر کے سب کو جدا جدا کر دیا ہے، اس چیز کو ختم کر کے مل جاؤ، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو نصیب۔ آج کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کتنا بڑا۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَسُوءِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور آپس میں جو بگاڑ ہو جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ إِيَّاكُمْ وَسُوءِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور آپس میں جو شیطان بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، واللہ آج دیکھو تو بھائی بھائی سے بات چیت بن کی ہے، سگے بھائی، ایک خون، ایک ماں باپ، ایک ماں کا دودھ پیا، شادی کے پہلے سمجھئے نا، ایک ماں کا پکایا ہوا کھانا ماں دونوں کو ساتھ بیٹھا کے کھلائی۔ لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ دنیا سے دوستی ہے لیکن آج بھائی بھائی سے بات چیت بند۔ کبھی یہ نہیں گوارا کرتا کہ ہمارے بھائی، ہمارے بچے اس کو چاچا کہیں، اس کو تایا کہیں۔
آج سب کو تجربہ ہوگا. بھائی بہن کتنے معاملات بگڑے، لیکن سبحان اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، ایاکم وسوء ذات البین. مسلمانوں، میرے صحابیوں، اپنے آپ کو آپسی بگاڑ سے بچاؤ. بڑے نقصان ہے میرے دوست آپ سے بگاڑ کے. اپنے آپ کو بگاڑ سے بچاؤ. معاملات تمہارے آپس میں برے نہ ہو تو دور کرو، مصالحت کرو، اصلاح ذات البین کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یہ اپنے بھائیوں سے ناراض رہنا، بھتیجوں سے ناراض رہنا، چچا اپنے مومن بھائیوں سے ناراض ہو کر کے کنارہ کشی اختیار کر لینا، بات چیت بند کر لینا. اتنی نفرت کی شکل دیکھنا گوارا نہیں. یہ کتنا برا ہے معلوم ہے؟ ایاکم وسوء ذات البین. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. کتنا برا ہے. اللہ رسول فرمایا کیونکہ یہ حالقہ ہے. حالقہ حلق کر دینا. ہمارے اور آپ کے نائی جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلاق. حلاق اس کے بعد استورا رہتا ہے، جتنے جائیں سب کا سب چھیل دیتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے حلاق. اور استورے کو کہتے ہیں حالقہ. جو استورا یعنی یہ استورا ہے. اللہ اکبر. اتنا خطرناک آپسی بگاڑ کو اللہ رسول فرماتے ہیں یہ استورا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا استورا ہے جو سر کے بالوں کو چھیل دیتا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایسا استورا ہے کہ تمہارے دین کو صاف کر دیتا ہے، تمہارے دین کو چھیل دیتا ہے. جتنی بھی نیکیاں تم کرو گے، جتنا بھی اجر و ثواب کماؤ گے، یہ آپس کا بگاڑ ویسے ہی مٹاتا جائے گا جیسے نائی کے پاس جاتے تو تمہارا سر چھیل کر کے سارے بال کو ختم کر دیتا ہے. انہا ہی الحالقہ. یہ تہلک الشعر، تہلک الشعر، بال کو نہیں صاف کرتا بلکہ دل کو صاف کرتا انسان کے دین کو. کلمہ پڑھو گے، کلمہ ہے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، زکات دو گے، تمہارے ان ساری نیکیوں کو ایسے ہی نامے اعمال سے مٹاتا جائے گا جیسے استورا سر کے بال کو صاف کر دیتا. پھر کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول نے بہترین مثال دی دوست. اسی لیے ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے واللہ کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے. جب جمعرات اور پیر کے دن اعمال لے کر کے بندے کے پاس جاتے، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ اس بندے نے جمعہ، ہفتہ، اتوار، آج پیر، 4 دن کی نیکی ہے. اللہ اکبر. کتنے دن کی؟ 4 دن. جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر. 4 دن کے 4 روزے، 4 دن کی 5 وقتہ نماز، تلاوت قرآن، صدقات اور خیرات جب لے کر کے رب العالمین کے سامنے 4 دن کی نیکیاں حاضر ہوتے ہیں، فرمایا قیامت کا آدمی کہتے اللہ جمعے سے لے کر کے آج پیر تک اس نے اتنا عمل کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں قبول کر لیا. لیکن جب فرشتے ایسے 2 بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، بغض ناز رکھتے ہیں، جھگڑا ہے، آپس میں ٹکراؤ ہے، تو اللہ فرماتا اعرض عنہم، ان دونوں کے نام اعمال کو ہٹا دو میرے سامنے سے، چھوڑ دو. اللہ اکبر. ان کے اعمال کو ہٹاؤ ہمارے سامنے، ان کی کوئی نیکی میرے پاس نہ لے کے آؤ. جب تک آپس میں مصالحت نہیں کر لیتے تب تک ان کے کوئی نیک عمل کو ہم قبول. اللہ اکبر. دوستو ہفتے تک معاملہ نہیں ہے، دنیا تک اس کا معاملہ ایسا ہے کہ ہفتے بھر کے پھر کتنے دن؟ منگل، بدھ، جمعرات، یہ کتنے ہو گئے؟ پھر 3 دن کے اعمال.
وہی روزے نماز حج زکات لے کے گئے رب کے سامنے پیش کے سب کے اللہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن دو انسان جو آپس میں لڑتے ہیں ان کے نام ہے ان کی نیکیاں پیش کی گئی تو اللہ فرماتا اچھا یہ فلاں فلاں کا ہے ہٹاؤ ان کی نیکیاں ہٹاؤ. ان دونوں کے اعمال ہمارے یہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ حتیٰ یصلحا جب تک کہ آپس کے جھگڑے ختم کر کے آپس میں مصالحت نہ کر لیں. یہ ہے میرے بھائی نقصان اور یہ خسارہ. لیکن آج انسان کو اس کی فکر نہیں ہے میں کیوں اس سے معافی مانگوں. اور یاد رکھو دوستو ممکن ہے کہ دو میں آپ کو اللہ نے سمجھدار بنایا سامنے والا بڑا اجڑ اکھڑ ہے ہو سکتا ہے اس کے دل میں لا کے ڈر ہی نہ ہو تو آپ اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے اگر اچھا بھائی جو ہماری ساری غلطی ہے ہماری تو بالکل پاک صاف ہے چل سارے جھگڑے کو ختم کر. واللہ اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس طرح سے چھوٹا بن کر کے جس نے معافی گرچہ حق پر ہو تو سنن ابی داؤد کی روایت جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے چھوٹا بن کر کے معافی مانگ لیا تو اللہ اتنا خوش ہوا ایک بندے سے معافی مانگا جنت کے سامنے جو میدان ہوگا اس کے عوض ایک اعلیٰ درجے کا محل اللہ تعالیٰ بندے کا جنت میں تیار کر کے رکھ دیتے ہیں وہ جنت کے. اسی لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو لڑنے والے میرے امتیوں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ما تواعد آدم جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو چھوٹا بن جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جو چھوٹا بن کے جھگڑے کو ختم کر کیا اللہ تعالیٰ اس کی عزت گھٹاتے نہیں بلکہ زمین سے لے کر کے ملائکۃ المقربون تک اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور مقام کو بڑھاتے ہیں. تو دوستو اصلاح ہوگا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. تیسرا حکم دوستو اللہ نے جو اس آیت میں رکھا ہے اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے کیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ میرے بندو اللہ اس کے رسول جو کہیں اس پر عمل کرتے جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ. اللہ اس کے رسول جو کہتے ہیں وہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہیں دنیا میں فائدہ اور آخرت میں. اللہ اس کے رسول کی باتیں قبول کرتے جاؤ عمل کرتے جاؤ. ان کنتم مؤمنین اگر واقعی تمہارے اپنے ایمان کی فکر ہے تب ایمان کا حوالہ دیا کہ اگر تم مومن ہو تو مومن کا کردار کیا ہے یہ ہے اور مومن بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ نیکیاں بھی کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.